نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ نہایت ہی واجب الاحترام خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق اور کرم سے تحریک منہاج القرآن حاصل پور کے زیر اہتمام ہونے والے 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی ہم آخری نشست میں حاضر ہیں۔ تحریک منہاج القرآن کے جملہ فورمز، کارکنان، رفقا، محبین، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے خصوصی طور پر
ان دروس عرفان قرآن میں اس کے انتظام و انصرام میں جس طرح بھی حصہ لیا، اور تقریب کے حاضرین خواتین و حضرات، پہلے دن سے ہی آپ نے سنا ہوگا ہر نشست کا کوئی نہ کوئی موضوع ضرور ہوتا ہے، جس طرح پہلی نشستوں کے اہم ٹاپکس کو آپ نے سنا، آج بھی موضوع بڑا اہم ہے جس کا عنوان ہے امہات المؤمنین اور آج کی خواتین۔ موضوع کے اعتبار سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ خواتین کے لیے ہے، مگر یہ ہر ایک کے لیے ہے، بینگ مسلم، کیونکہ ہر فرد کا عورت کے ساتھ کوئی نہ کوئی مقدس رشتہ ہے، اور کوئی رشتے ایسے ہوتے ہیں جو بڑی اہم ذمہ داری کا تقاضا کرتے ہیں۔ ایک عورت مقدس رشتے کے ساتھ جڑی ہوئی کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے۔ یہ تو عنوان کے طور پر اور سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا ہے، ورنہ رشتوں کی، مقدس رشتوں کی ایک فہرست ہے۔ اور رب کائنات کے محبوب نے ان رشتوں کے مقام اور تقدس کی طرف اشارے کرتے ہوئے فرمایا، سنو اے ایمان والو، سنو، انہی رشتوں اور تقدس معاب تعلقات کو جو بندہ احسن انداز سے نبھاتا چلا جاتا ہے، فرمایا انہی مقدس رشتوں کے پیچھے جنتوں کے دروازے ہیں۔ اس عنوان کے تحت میں نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کا تعارف بتایا ہے کہ وہ کیسے بنی۔ وہ بیان کرنے سے پہلے اسی آیت کے ایک حصے کے اندر اللہ رب العزت نے امت کا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا ایک تعین کیا ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔
ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ ہے. اگر دوسرا معنی کیا جائے تو وہ یہ ہے، فرمایا لوگوں، ایمان والوں، تم اپنی ذات پر مہربان ہوتے ہو، اپنی ذات پر مہربانیاں کرتے ہو، مگر یاد رکھنا جتنے میرے مصطفیٰ تم پر مہربان ہیں، تم بھی اتنے اپنے آپ پر مہربان نہیں. یہ دعویٰ کیا قرآن. اور ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. وہ یہ ہے کہ مہربان سب سے زیادہ یہی ہے، اور ہر معاملے میں حقدار بھی یہی ہے سب سے زیادہ. اقرب یہ ہے حقوق میں، تمہاری طرف سے جو فرائض ہیں اور کائنات میں جس جس کا حق ہے، ان سب حقوق میں سے میرے مصطفیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تمہارا زیادہ رجحان میرے مصطفیٰ کی طرف ہو جائے. اقرب ہے. اس بات کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرما دیا. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال. فرمایا لوگوں، تم اس وقت تک کامل مسلمان ہو نہیں سکتے، مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور ساری کائنات سے بڑھ کر میری ذات کے ساتھ محبت نہ کریں. یاقوت جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا ہے، اللہ رب العزت کا ایک اصول ہے اس کائنات کے اندر، جس عورت کو، جس مرد کو عزت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، شان ملی، اس کا سبب ذات مصطفیٰ بنے. کوئی کہے کہ ذات مصطفیٰ سے منہ موڑ دوں، اس کا منہ موڑنا یہ ثابت کر رہا ہے اے عورت، اے مرد، تجھ سے رب کائنات نے منہ موڑ لیا ہے. کوئی کہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی مقام پر پہنچ جاؤں، تو نے مصطفیٰ کی ذات کو کیا چھوڑا ہے، رب کائنات نے تجھے چھوڑ دیا ہے. کوئی کہے رخ مصطفیٰ سے رخ موڑ دوں، سمجھ لے اللہ کی رحمتوں نے اس سے رخ موڑ لیا ہے. پتہ یہ چلا اس کائنات کے اندر معیار عزت، شان، مرتبہ جس کو بھی ملا مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ہی ملا. اور اس کا اظہار اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا. وہ ایک فہرست ہے، چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کو پتا چلے امہات المومنین کا مقام کیا. ہم امت محمدیہ ہیں، بڑی امم آئی ہے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس کائنات میں آئے. کسی امت کو یہ مقام نہیں ملا جو شرف، جو مرتبہ امت محمدیہ کو ملا، کیونکہ نسبت حضور کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نسبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. صحابہ کرام کا مقام، مرتبہ اور ادب بڑھ جاتا ہے
کیونکہ ان کا تعلق حضور سے جڑ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلہم اصحابہ کلہم عدول، سارے عدل والے ہیں. کلہم نجوم الہدا، سارے ہدایت کے ستارے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اہل بیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خون سے بنا، اللہ نے بنایا. ان کا مقام بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. قرآن کہتا ہے کہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں نے کائنات کی ہر نعمت تمہیں عطا کی ہے مگر تم سے اجر تو نہیں مانگتا. میرا اجر میرے مولا کے پاس ہے. مگر یاد رکھو اگر کسی نے مجھے اجر دینا ہے، مزدوری دینی ہے، تو میری آل سے مودت کرتا، یہی میری مزدوری بن جائے. گنبد خضرا، گنبد تو بڑے ہیں دنیا میں، مگر گنبد خضرا کو تک کر کسی عورت اور مرد کا دل کیوں دھڑکتا ہے؟ رنگ تو اور بھی بڑے ہیں مگر اس رنگ میں اتر جانے کو جی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس رنگ کا تعلق مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. مدینہ کا ادب کیوں بڑھ گیا؟ شہر تو بہت سے ہیں، پتھر تو اور شہروں میں بھی ہے، مٹی تو اور شہروں میں بھی ہے، چیزیں تو اور شہروں میں بھی ہے، مگر مدینہ کا نام لیا جائے تو دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں جھکنا شروع ہو جاتی ہے. ادب کے ساتھ بندہ معاملات کرتا ہے. اس لیے جس شہر کا تعلق، جس شخص کا تعلق، جس مٹی کا تعلق حضور کی نسبت سے ہو جائے وہ مؤدب ہو جاتی ہے، ادب والی ہو جاتی ہے، اس کا ادب کیا جاتا ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں سے عزتیں ملتی ہیں، ادب کے مقام ملتے ہیں. اور جو چیز حضور سے جڑ جائے اس کے ادب کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اگر کوئی بے ادبی کرے ایمان چلا جاتا. اتنا بڑا مقام کہ ایمان ہی بندے کا چلا جاتا ہے اور اس سے پتہ بھی نہیں چلتا. ایک صرف مثال دے کے آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ فہرست اور تمہید میں نے کیوں باندھی ہے. اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ کی قسم کھائی. رب کائنات نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. فرمایا مجھے مکہ کی قسم، اس شہر کی قسم. لوگوں سنو، کوئی سوچ میں پڑا ہوگا کہ رب کائنات نے مکہ کی قسم اس لیے کھائی ہے یہاں کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. فرمایا نہ. کوئی سوچتا ہوگا اللہ رب العزت نے قسم اس لیے کھائی ہے کہ حجر اسود ہے، گناہ جھڑ جاتے ہیں چومنے سے. فرمایا نہیں، یہاں اجا جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، مقام منتظر پر روتے ہیں. یہاں صفا مروہ ہے، انبیاء علیہ السلام کہ مدفن یہاں ہے. اس لیے رب کائنات نے قسم کھائی. فرمایا ناقا کوئی سبب نہیں ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسم کھائی ہے اس زمین نے محبوب تیرے تلووں کو چوما ہے. محبوب تیرے تلووں کو اس زمین نے چوما ہے. تیری سانسیں گھل گئی ہے اس شہر کی ہواؤں میں. محبوب تیرے لب واں ہوئے ہیں اس شہر مکہ میں. بچپن آپ کا گزرا، جائے پیدائش ہے، آپ کی ولادت یہاں ہوئی. اس لیے قسم کھاتا ہوں اے محبوب آپ خلا میں ناز فرماتے ہیں اس شہر میں. اس لیے قسم کھاتا ہوں جب اس شہر میں سب کے لیے دروازے بند ہو
کرتے تھے. کوئی یتیم، کوئی غریب اگر کوئی پکارتا کہ میرا پرسان حال کوئی نہیں، محبوب آپ کا دروازہ بھی کھل جاتا، آپ کے ہاتھ بھی کھل جایا کرتے تھے. یہ مکہ کی زمین ہے. جب کوئی یتیم سامنے آتا، اس یتیم کو میرے مصطفیٰ سینے سے لگاتے، کاندھے میں بٹھاتے اور کہتے بیٹا کچھ نہیں، اگر اللہ نے سہارا لے لیا ہے تو سن، آج کے بعد تیرا باپ محمد بن جائے گا، تیری ماں عائشہ بن جائے گی اور تیری بہن فاطمہ بن جائے گی. یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. انہی نسبتوں سے عزتیں ملتی ہے. اب اس آیت پر غور کریں. دوسرا حصہ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. وَأَزْوَاجُهُ، یہ جو ازواج ہے کن کی ازواج ہے؟ ہو ضمیر میرے مصطفیٰ کی طرف جا رہی ہے. اس کا مرجع آقا کی ذات ہے. فرمائے یہ جو ازواج ہے، ازواجہ، یہ ازواج ان کی ہیں. کن کی؟ جن کی وجہ سے میں عزتیں دیتا ہوں. یہ ازواج ان کی. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جان لو ایمان والو یہ ان کی ازواج ہے اور مومنین کی مائیں ہیں. یہ اللہ نے بنا دیا. ان کی ازواج کو نسبت قائم کی اور کہا یہ تمہاری مائیں ہیں. یاد رکھنا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ازواج مطہرات کو ہماری مائیں بنا دیا ہے. اللہ نے بنایا. عربی میں ماں کو کہتے ہیں. امہات اس کی جمع ہے. عورت ماں کب بنتی ہے؟ جب وہ کسی اولاد کو جنم دیتی ہے تو ماں بنتی ہے. بیٹی ہو یا بیٹا ہو. مگر تعداد مختلف ہوتی ہے، لیکن ایک لمٹ ہے، لمیٹیشن ہے کہ کوئی 2 کی ماں ہے، ہے، کوئی 4 کی، کوئی 5 کی، کوئی 6 کی. اس سے زیادہ تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. زمانے کے اعتبار سے اتنی تعداد ہو سکتی ہے. تو یہ عرف کی بات کر رہا ہوں. یہ تعداد ہو سکتی ہے. یہ ماں محدود ہے. جس سے بچے کو جنم دیا ہے وہ محدود ہے، ایک ہاتھ میں ہے. مگر امہاتہم، اللہ نے جن کو مائیں بنایا ہے، فرمایا لوگوں قیامت تک کوئی مرد کوئی عورت جب کلمہ پڑھتا چلا جائے گا یہ مائیں بنتی چلی جائے گی. یہ مائیں بنتی چلی جائے گی. اور یہ ماں، اس کا مقام یہ ہے جس نے ہمیں جنم دیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، دکھوں سے بے شک پیدا کیا. اس ماں کا مقام یہ ہے اگر کوئی ماں کی خدمت نہ کرے، توجہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ جملہ میں بول رہا ہوں غیر ضروری سمجھے، خدمت نہ کرے، خیال نہ رکھے، اللہ کی رحمتیں اس بندے سے روٹھ جاتی ہیں. اس ماں کا ادب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا، نہ کرو تو دروازے بند ہو جاتے ہیں. فرمائے اس ماں کا ادب یہ ہے، تو ان ماں کا تو اس ماں سے بھی زیادہ ادب ہے. اللہ کے حکم پر بنی ہے. قرآن مجید میں رقم ہو گیا، ریفرنس اللہ رب العزت نے دے دیا ہے جو ہمارے لیے حجت ہے. یہ افضل ترین خواتین بن جاتی ہے امہات المومنین، افضل ترین خواتین. اور ان کا مقام خیر النساء العالمین میں آتا ہے. حدیث میں ذکر ہے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ وہ خیر النساء العالمین میں ہیں، عالمین میں جو خیر کی خواتین ہیں ان میں بھی وہ اعلیٰ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، حرم میں رہی تو یہ جنتی ہوئی، دنیا میں حضور کے ساتھ رہی تو آقا نے فرمایا کل جنت کے اندر جب میں چلا جاؤں گا یہ ساری ازواج مطہرات بھی میرے حرم میں میرے ساتھ ہوں گی۔ ان کا مرتبہ یہ اہل بیت میں شامل ہے۔ اگر کیٹیگرائز کیا جائے، درجہ بندی کی جائے تو اہل بیت سکنا میں یہ شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا ہے خواتین کو، ازواج مطہرات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو یہ مقام دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں ہی ان کا مقام بیان کیا۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا اے میرے محبوب کی گھر والیوں، اے میرے محبوب کی ازواج مطہرات سنو، لستن، دنیا کے اندر کوئی ایک بھی عورت تمہارے برابر نہیں، یہ قرآن کہہ رہا، لستن کاحد من النساء، ساری عورتوں میں سے ایک بھی عورت تمہارے جیسی نہیں ہے، تمہارے برابر نہیں ہے۔ تو گویا قرآن مجید فرقان حمید نے کیٹیگوریکل فرما دیا، لوگوں سن لو، جو حضور کی بیویاں بن چکی ہے ان جیسی کائنات میں کوئی عورت ہے نہیں، اس لیے کہ میرے محبوب جیسا کوئی نہیں۔ ان خواتین کو جو اعلیٰ درجے کی ہیں، ان خواتین کو دو سطحوں پر تربیت کی گئی۔ ان تربیت کے امور کو سامنے رکھنا ہے اور میری بہنوں نے اسے دیکھنا ہے، آج کی خواتین نے دیکھنا۔ ایک تو اللہ رب العزت نے تربیت فرمائی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک مضامین ہیں، اور دوسرا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں تربیت فرمائی۔ جتنی قربت، جتنی سنگت، جتنی صحبت اور جتنی تنہائی اور خلوت ان کو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ملی، کسی اور کو نہ ملی۔ میرے مصطفیٰ نے ان کو رول ماڈل بنا دیا، اللہ رب العزت نے بھی ان کو رول ماڈل بنا دیا اور ان کی تربیت کی، اتنی اعلیٰ پھر تربیت، اتنا مقام پھر تربیت، اتنی شان پھر تربیت، اس لیے کہ ان کی سیرت و کردار کے آئینہ میں آج کی عورت اپنے چہرے کو دیکھ لے۔ بڑے آئینے دیکھتی ہیں، اس آئینے کو بھی دیکھیں۔ بڑے چہرے سنوارنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اس آئینہ میں بھی اپنے چہرے کو سنوار لیں۔ اس سے پہلے کہ میں بات کا آغاز کروں، اللہ رب العزت نے عورت کو بڑی عزت دی ہے، اس پر تھوڑی سی بات عرض کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایک وقت 11 ازواج مطہرات کا ذکر آتا ہے۔ یہ سیرت نگاروں کا اس پہ اتفاق ہے، اور بھی نام آتے ہیں، کنیزوں کے نام بھی آتے ہیں، مگر یہ متفق کا جو میں عرض کرنے لگا ہوں، پہلی بیوی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری بیوی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری بیوی
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. چوتھی بیوی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. پانچویں بیوی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. چھٹی بیوی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ساتویں بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ. آٹھویں بیوی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ. نویں بیوی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. دسویں بیوی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفیہ بنت اخطب رضی اللہ تعالی عنہ. گیارہویں بیوی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 11 نام سیرت نگاروں نے لکھے ہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. ان کا مقام میں نے عرض کیا ہے، ان کا مرتبہ اور شان عرض کی ہے، اور قرآن و حدیث میں ان کا مقام آتا ہے. یہ بات میں شروع کرنے لگا ہوں ان کی تربیت کے حوالے سے. قرآن نے آیت 28 نمبر سورہ احزاب کی آیت سے 34 تک اس مضمون کو بیان کیا ہے. حاضرین محترم، ہسٹری کا طالب علم، تقابل ادیان کا طالب علم، کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے والا طالب علم، مختلف مذاہب کی اسٹڈی کرنے والا طالب علم، مختلف کلچرڈ سوسائٹیز کا مطالعہ کرنے والا طالب علم ذرا غور کرے. کسی مذہب، کسی فلسفہ حیات، کسی معاشرے، کسی تاریخ اور زمانے نے عورت کو اتنی عزت نہیں دی جتنی اسلام نے دی. یہ الگ مسئلہ ہے. کوئی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، خطا کی وجہ سے یہ کہہ دے کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے. یہ عام لفظ جملہ بول دیا جاتا ہے. کوئی کہہ دے کہ پاؤں کی جوتی ہے، اسے دبا کے رکھو، یہ اس کا فعل ہے، یہ اس کا جملہ ہے، اخلاقیات کا جملہ نہیں ہے، دین اسلام سے جڑا ہوا جملہ نہیں ہے، یہ اس کا فعل ہے، یہ بد عمل، بد فعل اس کا ہے. اس نے کہا پاؤں کی جوتی ہے، اسے تو کچھ بھی خیال نہ رہا، اس کی آنکھوں پر، دل پر پردے پڑ گئے. میرے مصطفیٰ نے، قرآن نے، حدیث نے، دین اسلام نے عورت کو ماں کی حیثیت دی، بہن کی حیثیت دی، بیٹی اور بیوی کی حیثیت دی. کسی دین نے، مذہب نے، فلسفہ حیات نے، کوئی دین تو آیا ہی نہیں اگر اپنے آپ کو کہتا ہے. اس نے عورت کو یہ مقام نہیں دیا. یونان کی تہذیب کے اندر جب عورت کا ذکر پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں شجرہ مسمومہ ہے، زہر اولود ایک درخت ہے بس عورت. یہ یونانی تہذیب نے کہا. رومی تہذیب نے کہا اس کے اندر روح ہی نہیں ہے، یہ تو آزاد کی ایک صورت ہے. یہ رومی تہذیب نے کہا. فارسی تہذیب نے کہا عیش و عشرت کے لیے ہے، اس کو قتل بھی کر دو تو سزا نہیں ہے. ہندی معاشرے نے کہا اس پر ظلم و ستم کرو، جو جتنا ظلم و ستم کرے گا اتنی نجات پا جائے گا.
عیسائیوں نے کہا قابل نفرت ہے، بس مرد کے لیے خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ یوں سمجھے ایک سروس مشین ہے جو مردوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عورت کا کوئی مقام نہ تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، عورت کو اتنی نفرت، اتنا ظلم کا نشانہ بنایا جاتا کہ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اس کے سامنے قبر کو کھودا جاتا اور اس بچی کو باندھ کر یا ویسے ہی قبر میں ڈال دیا جاتا۔ وہ مائیں ذرا غور کرے جو اپنی بیٹیوں کے پاؤں کو گند نہیں لگنے دیتی، بالوں کو بکھرنے نہیں دیتی، ان کی سانسوں میں سانس لیتی ہے۔ وہ مائیں جو بیٹیوں کے دکھ میں خود دکھی ہو جاتی ہے، بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، ماں چیخ رہی ہے، میری بیٹی، اس کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں ہے، بیٹی چیخ رہی ہے اور منو مٹی کے نیچے دبتی جا رہی ہے، اس کا کوئی سننے والا نہیں۔ اسی دور میں میرے مصطفیٰ آئے، رحمت کا نعرہ لگایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا آج کے بعد بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا، ان کا مقام ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے میرے نظام کے اندر موجود ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ نے عزت کی، پھر عملاً میرے مصطفیٰ نے یہ کر کے بھی دکھایا، پریکٹیکل پرفارم کیا۔ کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں ایک بوڑھی عورت افتاں و خیزاں گرتی سنبھلتی آقا کی طرف آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ کریم اٹھے، اٹھ کر آگے بڑھے اس کا استقبال کرنے کے لیے، ویلکم کہنے کے لیے۔ آہستہ سے میرے مصطفیٰ نے ادب سے بازو پکڑا، آہستہ آہستہ چلتے چلتے اپنی نشست پر آئے۔ جب نشست پر آئے تو اپنی چادر اتار کے نیچے بچھا دی اور کہا اماں جی بیٹھ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی دیر تک اس مائی کی باتوں کو سنتے رہے۔ جب اس کی باتیں ختم ہوئی، جانے لگی، وہ کھڑی ہوئی، کائنات کے والی بھی کھڑے ہو گئے، وہ چلی، کائنات کے والی بھی ساتھ ساتھ چلے، دور تک سیاف کر کے آئے، واپس آئے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پروٹوکول، یہ عورت کون تھی؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ تھی، جس کا میں نے دودھ پیا ہے، ریئل مدر نہیں ہے، حقیقی ماں نہیں ہے، دودھ پلانے والی ماں ہے، اس کا یہ ادب ہے تو حقیقی ماں کا کتنا ادب۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست پر بیٹھے، بچی سامنے سے بیٹی آئی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور اس کے لیے کھڑے ہو گئے، بیٹی قریب آئی، میرے مصطفیٰ نے چادر بچھا دی، بیٹی بیٹھ گئی، اس کی بھی باتوں کو سنتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جب بیٹی جانے لگی، میرے مصطفیٰ نے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو رخصت کرنے کے وقت ایک جملہ کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قربان جائیں، بیٹیوں کی عزت اور مقام پہ قربان جائیں، ادب پہ قربان جائیں۔ میرے مصطفیٰ نے فاطمہ الزہرا کو سامنے رکھتے ہوئے کہا فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ ساری کائنات کے مرد اور عورتیں آئے اور یہ کہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں آپ پر قربان، میرا باپ آپ پر قربان، سارے یہ کہے فاطمہ میں محمد یہ کہہ رہا ہوں، اے فاطمہ بیٹی
تجھ پر میرا باپ عبداللہ قربان ہو جائے، میری ماں فاطمہ قربان ہو جائے، یہ بیٹیوں کو عزت میرے مصطفیٰ نے دی، بہن کو عزت دی۔ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں قیدی آ گئے، اس قبیلے سے تعلق آپ کی بہن شیمہ کا تھا، جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ جب ان کو پتا چلا کہ اس طرح ہمارے قیدی حضرت محمد رسول اللہ کے پاس ہے، بڑے مان سے کہنے لگی وہ تو میرے بھائی ہیں، میں جاتی ہوں بھائی کے پاس۔ اپنے گھر سے چلی گئی، جب حضور کے خیمے تک کسی طرح پہنچ گئی، میرے مصطفیٰ نے بہن کے چہرے کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن کس طرح آئی؟ میں اس لیے آئی ہوں کہ ہمارے قیدی آپ کے پاس ہے۔ آقا نے فرمایا بہن کاش تو نہ آتی، پیغام ہی بھیج دیتی۔ بہنیں بڑا مان لے کر